اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، تیرے رسول اور اس کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. درود پڑھنے محمد و آل. حضرت گرامی، عاشورہ کی طرح آج کا دن بھی 19، 20، 21 رمضان کی طرح آج کا دن بھی، شہادت جناب زہرا کی طرح آج کا دن بھی اس سے زیادہ یا اسی طرح اہمیت کا حامل ہے. آج رحمت للعالمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دن اپنے درمیان سے، ہمارے درمیان سے اپنی طرف بلا لیا، اور ساتھ ساتھ ان کے فرزند، ان کے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بھی شہادت کا دن ہے. حضرت گرامی، جب سے آپ کی خدمت میں آنا شروع کیا ہے اور جب سے مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے اور تبلیغ کی کوششیں کرتا ہوں، ایک عنوان ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بے حد کا لفظ بہت ہی کم ہے، پیار کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. اب جب کوئی جوان پوچھتا ہے کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں تو کوئی نشانی، تو اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر وہ ہمیں نہیں چاہتا تو وہ ہماری ہدایت کے لیے رحمت للعالمین کو نہیں بھیجتا. اور رحمت للعالمین جیسی کائنات کی عظیم ترین ہستی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا، اور پھر ان کے نور سے باقی ارواح مقدسہ ائمہ طاہرین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا. اور جتنی زحمتیں آپ نے اور آپ کی آل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اٹھائی ہیں، اس کا کوئی اجر تو نہیں دیا جا سکتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم جاری کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم تم سے اور کچھ نہیں مانگتے ہیں مگر مودت فی القربہ. اب کوئی کسی معنی میں لے، ہم اسے روک نہیں سکتے. ہم پابند ہیں کہ اس کے معنی ان سے لیں جو حاملین قرآن ہیں، جو نور الہی کا مظہر ہے، جو رحمت للعالمین کے نور سے خلق کیے گئے ہیں. اور انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قربہ سے مراد وہ ہیں جن کو رسول اکرم اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی چادر تطہیر میں چھپاتے ہیں تو کبھی میدان مباہلہ میں لے کر آتے ہیں. اب ہم
پابند ہیں اس بات کے اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اگر اپنی دنیا کو اچھا بنانا ہے، اگر اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے تو پھر ان کی پیروی کریں جو اس لائق ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے اپنے بعد 12 خلفاء چھوڑے اور ان خلفاء کے نام بتائے، تشریح کی، اور ان خلفاء کی صف میں آخری خلیفہ ہمارے حاضر امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حضرت گرامی، ہمارے عقیدے کے مطابق سرور کائنات اور ان کے یہ 12 خلیفہ برحق جو 12 امام بھی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہیں، نومینیٹڈ ہیں، اور نہ انبیاء کرام سے، نہ سید الانبیاء والمرسلین سے، نہ ان ائمہ معصومین سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ کی ناخوشنودی کا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معصوم خلق کیا ہے اور ان کو اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کے لازمی حصے ہیں جن کو مجھے آج صرف اپنی یاد دہانی کے لیے اور آپ کی توجہ دلانے کے لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم اور ان کے 12 خلفاء برحق نہ کوئی خدا نخواستہ ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، نہ ان کے ہاں بھولنا ہے، نہ ان کے ہاں غلطی ہے، نہ ان کے ہاں عصمت سے ہٹ کے کوئی عمل ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کا کوئی عقیدہ ہے اسے مبارک ہو، ہم اس عقیدے پر زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرما۔ ایک درود بھی پڑھ دیں محمد۔ اب امت سے سوالات کہ کیا اگر کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، مائکروفون سیٹ کیجیے، آواز پرابلم آ رہی ہے، اگر لکھا ہوا ہو کہ خدا نخواستہ حضور اکرم پر نسیان طاری ہو گیا تو آیا وہ بات یا وہ چیز توہین رسالت میں شامل کی جائے گی یا نہیں شامل کی جائے گی؟ تشریف لے مولانا، درود پڑھ دیں محمد والے۔ ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہے اور اس لسٹ میں وہ تمام عناوین جو حضور اکرم کی شان میں عام انسان کی نظر میں بھی توہین سمجھے جاتے ہیں رکھے ہوئے ہیں، اور ہر وہ کتاب جس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کی ہم احترام سے، ہمیں کسی کی توہین کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، ہمیں تو حق بات کرنا ہے، اور حق بات وہ ہے کہ جس کو ہر کوئی تسلیم کرے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو رسول اکرم نے بیان کی ہے اور جو 12 اماموں نے بیان کی ہے۔ عام انسان کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے اس سے ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی نے حضور اکرم کو ان کی زندگی میں ساتھ دے کر مدد کی ہے، حضور اکرم کا احترام کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی ہے اور اسی محبت کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں تھا یا ہے یا آئے گا۔ ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ حضور اکرم کا اتباع کیا جائے، اور کوئی اور
حضور اکرم کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے، اس سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آیا ہم تو کہیں ایسا نہیں کر رہے کہ حضور اکرم ہم سے ناراض ہو جائیں، مولا کائنات اور 11 ائمہ معصومین یا خاتون جنت ہم سے ناراض ہو جائیں۔ لیکن امت مسلمہ سے سوال کیا جا سکتا ہے اور گفتگو کا باب کھلا رہتا ہے اور رہے گا کہ وہ جمعرات کے دن کیا ہوا، یوم الخمیس، وما ادراک ما یوم الخمیس، کیوں حضور اکرم کو کاغذ اور دوات مانگنے کی ضرورت پڑی، اور کیوں وہیں پر لوگوں نے شدید اختلاف کیا اور کاغذ و دوات دینے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں انبیاء کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہدایت کا طریقہ جاری رہا، یا انسانیت پر چھوڑ دیا گیا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ خود ہی فیصلہ کرو کہ کون تمہاری لیڈرشپ کو سنبھالے، کون نظام حکومت کو سنبھالے؟ اور اگر نظام حکومت سنبھالنے کا اختیار امت کو دے دیا تھا تو کیا کوئی ماڈل، کوئی فارمولا، کوئی روڈ میپ دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے فیصلوں میں پہلی خلافت کا طریقہ ایک تھا، دوسری خلافت بنانے کا طریقہ یا عنوان کا طریقہ دوسرا تھا، تیسرے خلیفہ کے بنانے کا طریقہ تیسرا تھا، چوتھی خلافت کے عنوان کو کسی اور طریقے سے دیا گیا، اور اس کے بعد پانچویں خلافت کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان حضرت امام حسن مجتبی پانچویں خلیفہ ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آپ کی نظر میں، ہمارے نظر میں تو امام برحق ہیں، کوئی میری بات کو ادھر سے ادھر نہ لے جائے، آپ نے جس کو خلیفہ برحق سمجھا، آیا اس کے خلاف جنگ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ میں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ اپنے عقیدے سے، تاریخ ایک چیز ہوتی ہے، عقیدہ دوسرا ہوتا ہے، آپ ہمیں اپنے عقیدے سے جو قرآن اور سنت پر مبنی ہے ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آیا آپ جس کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں ان کے خلاف تلوار اٹھانا صحیح تھا یا نہیں تھا؟ پہلے خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کو جس نے قتل کیا اس نے کیا صحیح کیا خدا نخواستہ یا نہیں صحیح کیا؟ یہ آپ ہمیں بتائیں گے۔ تیسرے خلیفہ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کی نظر میں صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو پھر وہی فارمولا چوتھے خلیفہ کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوا؟ وہی اس طریقہ، وہی فارمولا پانچویں خلیفہ کے خلاف کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چادر تطہیر کے تحت اتنا بڑا عنوان دیا اور آیت تطہیر نازل فرمائی، اور آیت تطہیر کے نزول کے بعد اس دروازے کے پاس جا کر حضور اکرم روز صبح کتنے دنوں تک یا کتنے مہینوں تک جا کر سلام کرتے تھے اور آیت تطہیر پڑھتے تھے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حضور اکرم حکم الہی سے مباہلہ میں لے گئے تھے، ان لوگوں، ان معذرت کے ساتھ ان ہستیوں کا کیا ہوا؟ نمبر ایک، خود حضور اکرم کی نماز جنازہ کیسے واقع ہوئی؟ غسل و کفن کا کیا سلسلہ رہا؟ سوال ہم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ خود وہ کیا بات تھی کہ پہلے خلیفہ جاتے وقت افسوس کرتے گئے کہ کاش میں یہ دو کام نہ کرتا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم کی تنہا چہیتی محترم بیٹی جاتے وقت یہ کیوں کہتی گئی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت
کروں گی۔ میں اپنے الفاظ بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے اتنی جرأت کی۔ آج ہم اصحاب کے احترام کی بات کرتے ہیں، ہم اصحاب کے احترام کے قائل ہیں، ملاک ہم نے بتا دیا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے چوتھے خلیفہ راشد کو ممبر سے مثلاً جمعے کے خطبے میں نعوذ باللہ میں آ کر ایسے الفاظ استعمال کروں جو آپ مجھ جیسے حقیر کے لیے بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور بعض مستند تاریخوں کے مطابق 70 سال ممبر سے یہ حکام ہوا، پھر آگے بڑھتے ہیں بعض تاریخوں کے مطابق 90 سال یہ ہوا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی شیر خدا مولا کائنات کو ضربت لگائی جاتی ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے، وہ کیا حالات بنتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں کہ ان کا جنازہ بھی رات کو اٹھتا ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جس خاتون نے زہر دیا، اس زہر دینے والی کی پش پناہی کون کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا؟ آپ اپنی تاریخوں سے ہمیں نکال کے بتا دیں۔ پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک غیر مسلمان کا بھی جنازہ، نعوذ باللہ تشبیہ پہ برا مت مانیے گا، اگر نکلے تو نہ پتھر مارنا چاہیے نہ تیر مارنا چاہیے، لیکن یہاں پر مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ نکلتا ہے، مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر تیر برسائے جاتے ہیں۔ یہ کون سی تاریخ لکھی گئی ہے؟ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو بقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ 5ویں ہستی رہ گئی تھی، تو اس ہستی کے ساتھ کربلا میں کیا نہیں کیا گیا؟ کس طرح سے اس کے لاشے کو پامال کیا گیا؟ کس طرح سے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ گھمایا گیا؟ بس میرے یہ چند سوالات ہیں۔ آج 28 صفر کے دن ایک سوال اور رہتا ہے، آپ اپنے بزرگان کی رحلت کا دن منانا چاہتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، فلاں تاریخ کو چھٹی کرو، فلاں تاریخ کو چھٹی مناؤ۔ ہم کہتے ہیں تم اگر منانا ہے مناؤ، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ تمہارے بزرگوں کی صحیح وفات یا رحلت یا شہادت جو تم کہتے ہو وہ تاریخ کون سی ہے، اور پھر یہ بتا دو کہ امت مسلمہ ان کی تاریخ یاد رکھ سکتی ہے۔ مجھے کہیں ایک پوسٹر نظر نہیں آیا کہ حضور اکرم کے وصال پر چھٹی ہونی چاہیے۔ 12 ربیع الاول بھی مسلمانوں کے مختلف مسالک میں اختلاف ہے۔ پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، اب 12 ربیع الاول کو میلاد کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ بتا دو کہ جہاں تم رسول کے عاشقان کو جیسے تم کہتے ہو ان کے دن منانا چاہتے ہو، تو کوئی ایک دن تو مجھے وہ بتا دو کہ جس دن تم رسول کے وصال کا غم مناتے ہو۔ غم منانا تمہارے ہاں صحیح نہ ہو، رسول کی سنت پر عمل کرنا صحیح نہ ہو، حضرت حمزہ پر غم منانا تمہاری نظر میں رسول اکرم کا کام صحیح نہ ہو، حضرت ابو طالب علیہ السلام پر غم منانا تمہارا صحیح نہ ہو، حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام پر غم منانا، 1 سال غم منانا صحیح نہ ہو، تمہارے عقیدے کے مطابق تم یہ بتا دو ایک دن تو حضور اکرم کے وصال کا منا لیا کرو، ایک دن تو چوتھے خلیفہ تمہاری نظر میں اس کی شہادت کا غم منا لیا کرو، ایک دن کو رسول اکرم کی بیٹی کا غم منا لیا کرو، ایک دن تو امام حسن کا غم منا لیا کرو، اور ایک دن شرم کر کے کربلا کی یاد منا لیا کرو۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں حقائق کو احترام کے ساتھ تمام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتیں بلائیں نازل ہو رہی ہیں انہیں دور فرما دے، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں
ان علماء، ان مدارس کے ذمہ داروں، ان ذاکرین کرام، ان ماتمی سنگت کے ذمہ داروں، ہر وہ شخص کے جس نے پہلی ربیع الاول کی کال پر لبیک یا حسین کہا تھا اور آمادگی کا اظہار کیا تھا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا، حکمت الہی، مصلحت الہی کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس پہ تفصیلی بات کر سکتا ہوں، کبھی موقع ہوگا، کہ اگر حضرت یوسف کو مصر پر مسلط کرنا ہے تو انہیں کنویں میں بھی جانا ہوگا، انہیں تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ بزرگان قوم اور قیادت کی طرف سے اعلان ہوا اور قوم نے ایک آواز ہو کر بغیر کسی استثناء کے لبیک کہی۔ الحمدللہ جب بزرگان نے مصلحت دیکھی، صورتحال دیکھی اور یہ دیکھا کہ ہماری ایک آواز پر اتنا پریشر پڑ گیا ہے کہ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اس بات کو اعلان کرنے کی کہ بل پاس ہوا ہے یا، جو خود بھی تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ابھی تو قوم اسلام آباد آئی نہیں تھی اور بل کو کہاں کس طرح سے ڈال دیا گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، حق کی آواز کبھی بھی دبائی، میسا میں تمار کی زبان کاٹی جا سکتی ہے لیکن حق کی آواز، امام حسن کو شہید کیا جا سکتا ہے، حق کی آواز۔ امام حسن نے صلح فرمائی تھی، میں تو اس کو سیز فائر کہتا ہوں، تاریخ صلح کہتی ہے، اس میں ایک حقیقت ہے۔ وہ کیا مصلحت تھی کہ امام حسن جیسی شخصیت، سوچا کریں۔ بہت سے میرے نوجوان جذبات میں آتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن سوچا کریں امام حسن علیہ السلام نے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک قدم پیچھے ہٹنے سے بہت سو کے چہروں سے نقاب۔ اب دیکھیے حکومت کی رٹ کہاں ہے کہ کراچی کی ایک شارع کو بھر کے اور غلاظت منہ سے نکال کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گٹر سے تو غلاظت کے علاوہ کچھ توقع نہیں کی جا سکتی ہے، اور ہم اہل بیت کے خادموں کے پیر کی مٹی بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف منسلک کریں اہل بیت سے اور ہماری زبان سے کوئی غلاظت نکلے۔ لیکن حکومت سے سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ تم ہمارے خلاف کب تک غلیظ زبانیں چلنے دو گے؟ ارے میرے مولا کے خلاف 70 سال غلیظ زبان چلی، آج لوگ ان پر وہ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے ممبروں سے غلیظ زبان چلائی، اور میرے مولا کے لیے اب رضی اللہ کرم اللہ وجہ کے بجائے علیہ السلام کہنا شروع کر دیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ آپ کا صبر ہے، یہ آپ کا استقامت ہے۔ آپ نے 100 لاشوں پر کھڑے ہو کے بھی اتحاد بین المسلمین کی آواز اٹھائی، آپ نے اتنے جنازے اٹھائے، 27,000 بقول علامہ امین شہیدی صاحب کے کہ 27,000 شہداء ہمارے ہیں، اس کے باوجود ہم نے پیارے ملک پاکستان سے خدا نہ خواستہ 27,000 کم بات نہیں ہوتی ہے۔ نہ ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو سپریشن موومنٹ چلاتے ہیں، نہ ہم ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جو اندر بیٹھ کر فساد کرتے ہیں،
تم ہمارے بارے میں کہتے ہو کہ ہم کبھی بھی اس ملک کے وفادار نہیں رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے جو خدمت کی ملک کے لیے، اس کو تم بیان کرنے سے گھبراتے ہو۔ ہمارے جوانوں نے سیاچین میں جا کر، ہمارے جوانوں نے لداخ کی طرف جا کر، ہمارے جوانوں نے فوج میں جا کر جو خدمتیں انجام دی ہیں، پولیس میں خدمت انجام دی ہیں، FCC میں خدمت انجام دی ہیں، 65 کی وار میں، 71 کی جنگ میں، کہاں کہاں ہماری قوم اور ملت نے قربانی نہیں دی تو 27,000 شہداء میں سے کس شہید کے قاتل پر FIR کاٹ کے اسے پکڑ کے سزا دی گئی ہو؟ بتا دو مجھے۔ FIR کاٹتے ہو تو میرے کراچی کے اور گلگت کے جوانوں پر کہ جو کبھی یوم حسین مناتے ہیں، کبھی اپنی زیارتیں پڑھتے ہیں، اور یہ خود تمہاری کمزوری کی نشانی ہے۔ میں پچھلے ہفتے حاضر نہیں ہو سکا، گلگت بلتستان گیا ہوا تھا تاکہ وہاں کے بزرگوں سے، بھائیوں سے، نزدیک سے حالات کو جان سکوں۔ اگر میرے سے کوئی خدمت ہو سکے تو میں خدمت کروں۔ میں 40 کے دن آپ لوگوں کی نیابت میں نگر کے جلوس میں شامل ہوا، اور نگر کے جلوس کے اختتام پر میں نے مفصل گفتگو کی، اور میں نے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم شاتم اہل بیت یا شاتم امام زمانہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے یا فون پہ بات کریں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں اہل بیت کی ولایت کی محبت کو ہمارے سینوں میں دودھ پلا کر ڈالا ہے، اور ہم کبھی بھی دشمنان اہل بیت کو گلے سے نہیں لگاتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ میں اس بات کو واضح کر دوں، پوری قوم کا یہ واضح موقف ہے کہ اگر ملک میں ائمہ معصومین اور خصوصاً ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کے خلاف غلیظ زبان، درود پڑھ دیں، زبان استعمال کی گئی، تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے وہ کام کریں گے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور تم اس بات کو واضح کر دو کہ امام مہدی پر شتم کرنے والے کی آیا کوئی سزا ہے یا نہیں ہے؟ امام مہدی علیہ السلام آیا تمہارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے یا؟ واضح کر دو ہمارے لیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ہم 1400 سال سے کٹتے آئے ہیں، مرتے آئے ہیں، زیارتیں کرتے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، چیزیں تو بہت سی رہ گئیں، G20 کی بدماشی بھی بیان کرنی تھی، فعلاً موقع نہیں ہے۔ صرف اتنا یاد رکھیں، آج ہمارے مکتب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے جو شاید کبھی دیکھی نہیں گئی ہے، تاریخ نے نہیں بیان کی۔ آج آپ کا زندہ معجزہ ہے جو امام کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو، ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج حسین کے عاشق نجف سے کربلا، کوفہ سے کربلا جاتے ہیں اور محبت کا وہ پیغام دیتے ہیں کہ مجھے خود لوگوں نے آ کے بتایا، ہندوؤں کو ہم نے دیکھا ہے، کرسچنوں کو ہم نے دیکھا ہے، سکھوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہر ایک کو ہم نے دیکھا ہے۔ یہ ہمارے صبر اور حوصلے کی نشانی ہے کہ صدام کے مقابلے میں، عالمی دشمن طاقتوں کے مقابلے میں ہم مضبوطی سے، صبر و حوصلے سے، اخلاق اور کردار سے کھڑے رہے۔ ہمارے لاکھوں جوان شہید ہوئے، لیکن آج شہادت کے بعد میرا مکتب پوری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ یہ کون سا مکتب ہے؟ پوچھنے والے نے کہیں پوچھا، اس کتاب کا ریفرنس پچھلے سال دیا تھا کہ یہ جلوس دیکھ کر پنڈی میں لگتا ہے کہ کوئی ابھی مرا ہے، اس کے فاتح اس کے غم میں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ 1400 سال اور کچھ سال پہلے واقعہ ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی کہ یہ کون تھا جس نے 1400 سال قربانی دی۔ اس کے بعد میں جملہ اپنا کہتا جاؤں، جہاں پر نہ موبائل کیمرہ تھا،
نہ ویڈیو کیمرہ تھا، نہ کوئی تصویریں تھی، لیکن پیغام ایسا پہنچا ہے کہ آج کے دن جب میں آپ کے سامنے 28 صفر کو کھڑا ہوں، پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں پریشان ہیں کہ کس طرح سے حسینیت اور حسینیوں کو دبایا جائے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری شیطانی خیالات ہیں کہ تم حسینیوں کو دبا سکتے ہو۔ حسینیت پہلے بھی زندہ تھی، آج بھی حسینیت زندہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین گرامی۔ حسینیت زندہ باد تھی، حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد تھی، یزیدیت مرد آباد ہے، اور جو اس کو زندہ باد کہے، دعا کرتا ہوں پالنے والے تو اسے یزید کے ساتھ محشور کر دے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ، بس اتنا یاد رکھیے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اگر آپ کو کسی نے کامیابی دی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، یہ اللہ کے رسول کہ نائب امام زمانہ نے کامیابی دی ہے، اس لیے کہ آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، آپ نے وحدت کا مظاہرہ کیا، آپ نے اپنی انا کو پیروں کے نیچے دبایا اور کہا کہ حسین اور عزاداری کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ایف آئی آر کاٹنے والوں، تم ایف آئی آروں کی کروڑوں کاپیاں چھاپ لو، اس لیے کہ اب ہر حسینی یا حسین کرے گا اور دشمن اہل بیت پہ لعنت بھیجے گا۔ تم ایف آئی آر کاٹ کاٹ کے اپنا شوق، میری بات کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ کا صبر کا امتحان لیا جائے گا، استقامت کا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مصیبت میں ایک بات کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ موت تو بستر پہ بھی آنی ہے، موت تو ایکسیڈنٹ پہ بھی آنی ہے۔ کل ایک بچی اپنے والد صاحب کے ساتھ صبح گاڑی میں اسکول جا رہی تھی، 7:12 پر اس کو کہیں سے گولی آئی اور لگ گئی، بیچاری دنیا سے چلی گئی۔ تو کیا اچھا ہو کہ ہم جناب زہرا کی خدمت میں شہید ہو کر حاضر ہوں۔ ہم اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں، ہم اپنے مکتب کے بھی وفادار ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کی بات سن کر بزرگ بڑی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور اگر کال دی گئی تو انشاءاللہ پھر سے لبیک کہتے ہوئے اسی طرح سے آگے بڑھیں گے جس شوق خروش کے ساتھ ہم نے ارادہ کیا تھا۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے جوانوں پر ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، ہمارے گلگت بلتستان کے مومنین پر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی، پالنے والے ہماری مدد فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں اتحاد عطا فرما، ہمیں وحدت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کی تائید عطا فرما۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہمارے نیت صاف تھی کہ ہم پہلے ربیع الاول کو پہنچے۔ پالنے والے اس کا ثواب ہمیں ضرور عطا فرما دے، ہمارے بزرگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، قائد محترم کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، رہبر معظم مراج اعظم تمام علماء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ 28 صفر کا دن ہے، وصال رسول اکرم، شہادت امام حسن، ان آنسوؤں کا واسطہ ہمیں اہل بیت کی محبت پر موت عطا فرما، ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، بے گناہ لاپتہ اسیروں کو آزاد فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔